یہ حال ہوگا۔ اللہ پاک سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کا 24واں سورہ ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں صاحب، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یوم تشہد، جب جس دن تجھ پر گواہ ہوں گے، علیہم تجھ پر گواہ ہوں گے، کون؟ السنتہم تمہاری زبانیں، وایدیہم تمہارے ہاتھ، وارجلہم اور تمہارے پاؤں، بما کانوا یعملون جو کچھ بھی تم کرتے رہے، یہ سب تیرے رب کے سامنے کھولیں گے۔ جب یہ حال ہوگا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب تیرے اعمال نامے کھولے جائیں گے، رات کی تاریکی میں کیا کرتا رہا؟ رات کے اندھیروں میں تو لوگوں کی عزتوں سے باتیں کرتا رہا، چیٹ کرتا رہا، لوگوں کی عزتیں برباد کرتا رہا، تو اپنی آنکھوں سے بے حیائیاں کرتا رہا، یہ سارے کرتوت تیرے رب کے سامنے کھول جائیں گے۔ یہ حال ہوگا جس دن صاحب، یہ حال ہوگا سورہ یاسین کے الفاظ ہیں اليوم نختم علی افواہہم، جب تیری زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، یہ بند ہوں گی، وتکلمون ایدیہم، اور تیرا رب تیرے ہاتھوں سے بات کرے گا، وتشہد ارجلہم، اور پاؤں کہیں گے جو ہاتھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ جب یہ حال ہوگا صاحب، جو ہاتھوں سے آج یہ انگوٹھوں سے یا اپنی مختلف انگلیوں سے تو موبائل چلاتا ہے اور لوگوں کی بیٹیوں سے باتیں کرتا ہے اور ان کی عزتیں برباد کرتا ہے، یہ سارے کرتوت تیرے ہاتھ بتائیں گے، اور اس پر گواہ کون ہوں گے؟ وتشہد ارجلہم، تیرے پاؤں اس پر گواہ ہوں گے، وہ گواہی دیں گے کہ ہاتھ سچ کہہ رہے ہیں۔ صاحب جب یہ حال ہوگا، اللہ سورہ فصلات جسے آمین سجدہ بھی کہتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جس دن حال یہ ہوگا حتی اذا ما جاؤہا، جب تم میرے پاس لائے جاؤ گے، میرے سامنے کھڑے ہوگے، کین یو امیجن، بھلا خیال تو کریں، یہ سوچے تو صحیح، ہم خیال تو کریں، صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیں، جب یہ حال ہوگا تو ہم اپنے رب کبریا کے سامنے ہوں گے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ شاہد علیہم، تجھ پر گواہ ہوں گے، کون؟ سمعہم تمہارے کان، وابصارہم تمہاری آنکھیں، وہ بتائیں گی ساری رات یہ سوشل میڈیا پر لگا رہتا تھا، ساری رات یہ فیس بک میں زندگی گزاری، اس نے راتیں فیس بک کے نام لگا دی، اس نے سوشل میڈیا پہ زندگی گزار دی، اس نے قرآن کو نہیں کھولا، اس نے قرآن کو نہیں دیکھا، اس نے ماں کے چہرے کو نہیں دیکھا، جس چہرے کو تکنے پر تیرے نبی نے یہ تجھے اعلان کر کے بتایا تھا کہ حج مقبول کا ثواب ہے، آج ماں کے چہرے کو نہیں تکا جاتا، فیس بک پر ساری رات گزاری جاتی ہے۔ نوجوانوں ذہن نشین کر لو، اپنی راتیں برباد نہ کرو سوشل میڈیا پر، اور راتوں کو بابرکت بنا لو ماں کے چہرے پر، ماں کے چہرے کو تک کر اپنی راتوں کو بابرکت بنا لو۔ شاید ذہن نشین کر لیں جس دن حال یہ ہوگا، یہ حال ہوگا کہ بندے کے کان اس کے خلاف ہوں گے، اس کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گی، وجلودہم، اور اس کی جلد بھی اس کے خلاف ہوگی، وہ اس کے خلاف بول اٹھے گی، کہیں گے یا اللہ یہ جلد تو تو نے اس کے ساتھ لگائی، لیکن اس نے اس کو غلط راہ پہ ڈال دیا، یا اللہ اسے نہ چھوڑے۔ صاحب ذہن نشین کر لیں، آج میں اور آپ خیال تو کریں، آج کتنی بہنوں کے حق پہ ڈاکے ڈال گئے، آج بھائی بہن کو حق نہیں دیتا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں اور اپنے نبی کے نام پر جانیں فدا کرتے ہیں۔ صاحب اسی مجمع سے بھی سوال کرتا ہوں، اور یہ سوشل میڈیا پر یہ بات وائرل ہوگی، ہر ایک سے سوال ہے میرا، کیا بہنوں کا حق ہم دے چکے ہیں؟ کیا بہنوں کو ہم حق دینے کے قائل بھی ہیں؟ ایک انٹرنیشنل سروے ہوا، اس میں اس سروے میں یہ بات آئی کہ 92% لوگ بہنوں کو حق دینا پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہاں یہ دعویٰ ہے کہ حضور کے نام پہ جان بھی فدا، لیکن بہن کو حق نہیں دینا۔ شاید ذرا خیال تو کیجئے، جس دین میں گانا گناہ ہے، گانا گناہ ہے، اسی دین کے باشندوں کی شادیوں پہ گانے سجائے جاتے ہیں۔ صاحب بڑے درد ہیں دل کے جو بتا رہا ہوں، آپ تقریر سمجھ کے ضائع نہ کر دیجیے۔ صاحبان محتشم، آج دیکھیں میں ایک بڑا درد پیش کرتا ہوں اپنے نبی کی امت کے سامنے، وہ یہ درد ہے، اب باپ کسی کا مر جائے، بیٹا مر جائے تو کھانا فری ہے، اس کھانے کے کوئی چارجز نہیں ہے، فری کھانا دیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ تکلیف میں ہے، ایک تکلیف میں اوپر سے اور بھی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اور بھی تکلیف دی جا رہی ہے، اور میرے بیٹے کی شادی ہے، فنکشن ہے، خوشی ہے، میرے بیٹے کی پیدائش پر میں خوشی منا رہا ہوں، اس پر قیمت لگا رہا ہوں۔ یہ دعوت تھی، اور دعوت پر بھی قیمتیں لگ گئی، گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے کون سے پھولے اپنے دل کے آپ کے سامنے رکھوں۔ صاحبان محتشم، دل جل چکا ہے، اور میں سوچتا ہوں
اللہ یہ تیرے محبوب نہ ہوتے تو آج ہمارا کیا حال ہوتا، ہمارے چہرے بگڑ جاتے، ہم کسی اور شکل میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ تو اپنے محبوب کا حیا کر رہا ہے، پھر بھی ہمارے چہروں کو مسخ نہیں کر رہا، پھر بھی ان کو تبدیل نہیں کر رہا، ان کو کوئی اور روپ نہیں دے رہا، کیونکہ یہ تیرے محبوب کی کلمہ گو ہے۔ اس لیے آؤ صاحب نشین کر لیں، نشین کر لیں، جب قیامت دھپا ہوگی حال کیا ہوگا۔ سورہ زخرف کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کا 43واں سورہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جب خلیل جگری دوست بھی دشمن بن چکا ہوگا، جو کہتا ہے تیرے بغیر تو مزہ ہی نہیں، تیرے بغیر تو محفل ہی نہیں، تیرے بغیر تو رات ہی نہیں گزرتی، تجھ سے ملاقات نہ ہو تو دن خوبصورت نہیں رہتا، وہ خلیل بھی اس دن دشمن بن چکا ہوگا۔ لیکن جہاں لوگ دشمن ہوں گے، اللہ وہاں یہ بھی کہہ رہا ہے لوگوں سن لو، جنہوں نے تقوی پر زندگی گزاری ہوگی، جنہوں نے اللہ کے خوف میں زندگی گزاری ہوگی، جن کا دھیان اس کی طرف رہا ہوگا، کسی سے دوستی کی تو اس کی رضا کے لیے، کسی دشمنی کی اس کی رضا کے لیے، کسی کی محفل میں گئے تو اس کی رضا کے لیے، کسی کو خیرات دی تو اس کی رضا کے لیے، کسی سے خیرات اٹھا لی تو اس کی رضا کے لیے، سن لیجئے ذہن نشین کر لیں، میرا رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ اکیلے نہیں جائیں گے، اپنے ہاتھوں میں ہاتھ سے ڈال کر جنت میں جائیں گے، وہ گروہ در گروہ جنت میں جائیں گے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پیر کیوں پکڑتے ہیں؟ پیر اس لیے نہیں پکڑتے تھے ہمارے گھر میں اجالے آ جائیں، ہمارے گھر میں، میرے پاس گھر نہیں ہے تو کوٹھی بن جائے، محلات بن جائیں، پیر کا انداز یہ نہیں ہے، صرف اس لیے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ والا ہے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں گے، کوئی اور کچھ ملے نہ ملے، دنیا ملے نہ ملے، رب کی دوستی مل جائے، یہ ہمیں اللہ سے ملا دیتا ہے۔ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں گروہ کو اللہ کہے گا جنت میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے نہیں جاتے، اللہ سوال کہے گا، اب اتنا بڑا اعزاز ہے جنت، سورہ آل عمران کے الفاظ ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اتنی بڑی کامیابی اللہ کہہ رہا ہے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت کا حقدار ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، بندہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت کا حقدار ہو جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، اتنی بڑی کامیابی کو وہ انکار کریں گے، وجہ کیا ہے کہ وہ سانگلا ہل میں رہنے والا، فلاں گاؤں کا رہنے والا مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، میں جاتا تھا پھول نچھاور کرتا تھا، میرے آگے کھانے پیش کرتا تھا، اللہ وہ دوزخ میں جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں، جب تک وہ نہیں جائے گا میں بھی نہیں، اللہ کہے گا جاؤ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر جنت میں جاؤ۔ آؤ دوستانی گرامی قدر، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وہ گروہ در گروہ جنت جائیں گے، اور اللہ یہاں کہہ رہا ہے دشمن تو سارے بن چکے ہوں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، لوگ دشمن ہو چکے ہوں گے ایک دوسرے کے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جہاں دشمن ہوں گے وہاں دوست بھی ہوں گے، یا اللہ کون دوست ہوں گے؟ الا المتقین، سوائے متقیوں کے سبھی دشمن ہوں گے، متقی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کے خوف میں زندگی گزاری ہوگی۔ اور سن لیجیے اللہ کے ہاں کس بات کی عزت ہے، اللہ پاک سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن کا 49واں سورہ ہے، اور اللہ پاک اس کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، اے انسانوں انا خلقناکم، ہم نے تجھے تخلیق کیا من ذکر، مرد سے، وانثی، اور عورت سے، مرد اور عورت کے مجموعے سے یہ تخلیق کیا، صاحبان محتشم سے نشین کر لیں، اب مرد اور عورت کے مجموعے سے تجھے تخلیق کیا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وجعلناکم شعوبا، تمہاری ذاتیں بنائیں، وقبائل، اور تمہارے قبیلے بنائیں، لتعارفوا، پہچان کے لیے، شناخت کے لیے، اکڑنے کے لیے نہیں، غرور کے لیے نہیں، گھمنڈ کے لیے نہیں، گھمنڈ میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے، اس میں کوئی داخل نہ ہو، کوئی بھی کسی کی چیز چھینے تو وہ برداشت نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے یہ کبریائی میری چادر ہے، میری چادر، اس میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مجدد الافسانی کا ایک مرید وہ عالم تھا، عالم تھا، آج کل کا عالم نہیں تھا، واقعی عالم تھا، خالص عالم تھا، اس نے واقعی علم سیکھا تھا، تو حضرت فرماتے ہیں دو کام کبھی نہ کرنا، ایک خدا نہ بننا، ساری زندگی ایک رسول نہ بننا، خدا اور رسول کبھی نہ بننا۔ اس نے کہا حضرت میں عالم ہوں اور میں آپ کا مرید بھی ہوں، اب تو مرید بھی آپ کا ہوں، حضور پھر بھی کہاں، ایک زمانہ آتا ہے بندے خدا رسول بن جاتے ہیں،
خدا رسول کیسے بنتے ہیں؟ اب جو کہو ویسا ہو جائے، یہ صرف رحمان کی ہے. جو کہے وہی ہو، یہ تیری صفت نہیں. اب پیر کہتے ایسے ہوگا، اب عالم صاحب کہتے ہیں میں نے کہہ دیا بس یہ عرف آخر ہے. یہ صرف اللہ کہہ سکتا ہے، تم نے نہیں کہنا. اور کبھی رسول نہ مانے. اب رسول کیسے کہا جو کہو، کوئی نہ مانے کافر نہ کہنا. یہ صفت صرف رسول کی ہے. تیری کوئی نہ مانے وہ کافر نہیں ہوتا. لازم نہیں عالم صاحب ہو گئے تو محقق ہو جاؤ، ڈاکٹر ہو جاؤ، پروفیسر کی کرسی پہ بیٹھ جاؤ، علم کی کتابیں کھنگال مارو، یہ اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے. یہ درجہ صرف رسول کا ہے. میری کوئی نہ مانے کافر نہیں بنے گا. میں تقریر کر رہا ہوں، واضح نصیحت کر رہا ہوں، کافر نہیں بنے گا. کافر صرف تب بنے گا جب رسول اللہ کی نہیں. آؤ دوستانی گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، اس دن حال کیا ہوگا. میرے رب کریم فرماتے ہیں عزتیں کس بات کی ہے؟ نہ قبیلے کی عزتیں ہیں میرے ہاں، نہ ذاتوں کی عزت ہے. کہ اللہ پھر کس بات کی عزت ہے؟ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں عزت والا تو ہے ہی وہ جو تقوی کی عزت ہے. شاید ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں. بابا بلے شاہ نے اس لیے کہا تھا بلے شاہ پتہ تد لگسی جدو چڑی پھنسی بازا. جب اس کے سامنے لائے جاؤ گے پھر خبر ہوگی. پھر تیری بدماشیاں، تیری اکڑ اور تیرا غرور اور تیرا تکبر. شیطان کس بات سے پکڑا گیا، کس وجہ سے پکڑا گیا؟ سورہ صاد کے الفاظ پڑھ لو. یہ قرآن کا 38 نمبر سورہ ہے. اور عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں. اللہ پاک ایک طویل گفتگو کرتے اس سے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے فرشتوں سے اس کا رب للملائکہ انی خالق بشر من طین. میں مٹی کا ایک بندہ بنانے لگا. جب میں بنا لوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِ، جب میں اس میں اپنی روح پھونک لوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سجدے میں گر جاؤ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، وہ غرور میں تھا. استکبر وکان من الکافرین، اس نے غرور کیا، گمان کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ پاک اس سے سوال کرتے ہیں کالا یا ابلیس. اللہ فرماتے ہیں اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کس بات نے تجھے منع کر دیا کہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو تکبر والا ہے، غرور والا ہے، گھمنڈ والا ہے، یا بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کالا انا خیر منہ، ہاں اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس مٹی سے پیدا کیا، میں بہتر ہوں. اسی بہتری پر اللہ نے کہا کالا فخرج منہا، دفع ہو جا، فإنک رجیم، تو میری بارگاہ کا دھتکارا ہوا ہے. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر میری لعنت. آؤ صاحب ذہن نشین کر لیں. یہاں یہ حال ہوگا، لوگ ڈر رہے ہوں گے. خلیل خلیل کو چھوڑ جائے گا، دوست جو خلیل ہے، جگری دوست ہے، وہ چھوڑ جائے گا. الا المتقین، لیکن متقین نہیں چھوڑیں گے، وہ اکٹھے ہوں گے، وہ باؤں میں بائیں ڈال کے جنت میں جا رہے ہیں. آؤ دوستان گرامی قدر اس سے اگلی آیت پڑھ رہا ہوں. یا عبادی، ہے میرے بندو. یا اللہ کن کو مخاطب ہے کہ جب قیامت کے دن یہ بندے تم دیکھو گے تجھے خبر ہو جائے گی. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اس دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. یہ خوف سے آزاد ہوں گے، یہ خوف سے آزاد ہوں گے، یہ خوف سے آزاد ہوں گے. کیوں؟ ان کی وجہ کیا؟ میرے آقا جانی حدیث کے الفاظ ہیں. میرے آقا جانی فرماتے ہیں اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ خوف سے بھی آزاد ہیں ولا انتم تحزنون، اور یہ غم سے بھی آزاد ہیں. ان کو غم بھی نہیں ہوگا. لوگ تڑپ رہے ہوں گے، ماں بیٹے کو چھوڑ دے گی، لیکن یہ غم زدہ نہیں ہوں گے، یہ احساس بشاش ہوں گے. آؤ صاحب میرے آقا جانی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت فاروق اعظم اس کو روایت کرتے ہیں. میرے آقا جانی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے ایسے ہیں جن کے مقام کو دیکھ کے شہید بھی رشک کریں گے، نبی بھی رشک کریں گے. یقبضہم الانبیاء والشہداء، شہید بھی رشک کریں گے اور نبی بھی رشک کریں گے. بمکانہم یوم القیامہ، ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ. آقا سے عرض ملے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے انہوں نے یہ مقام مرتبہ پایا؟ حضرت فرماتے ہیں نور علی نور، جس تخت پر بیٹھے ہوں گے وہ بھی نور والا ہوگا
اور ان کے چہرے بھی نور والے ہوں گے، وہ چمکدار چہروں کے ساتھ چمکدار ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے۔ صاحبان محتشم میرے آقا سے سوال کیا، یا رسول اللہ ان کی اس مقام و مرتبہ کی وجہ کیا ہے، لاجک کیا ہے، سبب کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک ہی سبب ہے، وہ جس سے بھی محبت کرتے ہیں رشتہ دیکھ، میرا چچا زادہ ہے، میرا ماما زادہ ہے، وہ کسی امیر زادے کو دیکھ کے اس سے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتے، نہ دولت دیکھ کے بڑھاتے ہیں نہ رشتہ دیکھ کے بڑھاتے ہیں، جس سے بھی سلام لیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوستی رکھتے ہیں۔ میرے آقا جانی فرماتے ہیں لا یخافون اذا خاف الناس، لوگ ڈر رہے ہوں گے یہ حشاش بشاش ہوں گے، لا تحزن اذا حزن الناس، لوگ غم زدہ ہوں گے یہ بے غم ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا تعلق باللہ ہے۔ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، میرے آقا جانی فرماتے ہیں سن لیں، چونکہ ذکر حسین کی محفل ہے، میں نے تمیز ساری تمیز بنا لی اور آپ کے سامنے رکھ دی، ذہن نشین کر لیں۔ میرے آقا جانی فرماتے ہیں کل جب جنت میں سارے جنتی چلے جائیں گے، جنتی سارے جنتی چلے جائیں گے، میرے اللہ کو جنت کہے گی یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے 2 ستون دے گا اور مجھے زینت دے گا، ان 2 ستونوں سے میرے حسن کو اور دوبالا کرے گا اور اس میں اجالا کرے گا، یا اللہ وہ 2 ستون تو نہیں ملے، میرا اللہ کہے گا میں نے تجھے حسن حسین عطا کر دی۔ آؤ عزیزان محتشم میرے آقا جانی فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن حسین نے ضد کر لی، نانا ہم سواری چاہتے ہیں، عید کا دن ہے ہم سواری پر سیر کرنا چاہتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں گھومنا چاہتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں گھومنا چاہتے ہیں۔ ہائے کتنے مقدر کی بات ہے، کائنات کے سردار اور وہ نبی جو قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتے۔ سورہ یونس کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کا 10 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 15 کے الفاظ درمیان والے پڑھ رہا ہوں۔